5 بنیادی ارکان میں سے یہ اہم رکن ہے جسے حج کہا جاتا ہے، اور یہ باقی تمام ارکان کا جامع ہے۔ اس میں نماز کی طرح بدنی عبادت بھی کی جاتی ہے، زکوٰۃ کی طرح رزق حلال سے پیسہ بھی خرچ کر کے زاد راہ اکٹھا کیا جاتا ہے، سفر کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں۔ روزے کی طرح اس میں احرام پہننے کے بعد کچھ پابندیاں بھی لاگو ہو جاتی ہیں۔ جو کام احرام سے پہلے حلال تھے، اب احرام کی حالت میں آنے کے بعد وہ کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان 2 چادروں کے جو انسلی ہوتی ہیں، ان کے اس لباس کو احرام اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور کلمہ توحید کی طرح اس میں مختلف مواقع پر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ اور اس کے علاوہ حجاج کرام دیگر دعائیں بھی جو احادیث پاک میں موجود ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہر موقع اور ہر مقام کی دعا یاد نہ ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ حج کے دوران درود و سلام کی کثرت کی جائے، کیونکہ درود و سلام سارے وظائف کا یہ بھی جامع ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی حج کے بارے میں بڑی اہمیت ارشاد فرمائی ہے۔ ہر مسلمان پر جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس سفر کا خرچہ موجود ہو، وہاں رہنے کا خرچہ بھی موجود ہو، واپس گھر آنے تک اسے کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور گھر والوں کے لیے بھی اتنا کھانے پینے کا اور دیگر ضروریات کا سامان چھوڑ کر جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر والوں کو بھی کسی سے قرض نہ لینا پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو ایسے مسلمان پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ 1 سے زیادہ کرے گا تو وہ نفلی حج ہوں گے۔ اگر کوئی والدین میں سے، بزرگوں میں سے کوئی فوت ہو جائے اور حج انہوں نے نہ کیا ہوا ہو، بعد میں اولاد کو اللہ پاک اتنا مال و دولت عطا فرما دے، تو اب وہ بزرگ تو فوت ہو کر قبر میں چلے گئے ہیں، تو اب اس مال و دولت کا جو اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ پاک یہ توفیق عطا فرمائے تو آپ کسی زندہ نیک بندے کو اپنے خرچے پر حج کروا سکتے ہیں، اور اس حج کا ثواب آپ کے اس مرحوم کی روح تک پہنچ جائے گا۔ اسے حج بدل کہتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اچھی نیک اولاد اپنے ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد یہ سعادت حاصل کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور حج ماشاءاللہ یہ ہمارے اسلام کا ایک ترہ امتیاز ہے۔ پوری روئے زمین کے مسلمان، مختلف ملکوں سے مختلف بولیاں بولنے والے، مختلف رنگوں والے، جدا جدا لباس پہننے والے، لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے مہمان بنتے ہیں۔
اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ مناسک حج میں آج میں آپ کی توجہ طواف کی طرف کرواتا ہوں۔ کعبہ شریف کے ارد گرد چکر کاٹنا، 7 چکر کاٹنا، یہ طواف کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی انسان حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد، تو قرآن کریم نے یہ موجود ہے یہ واقعہ کہ فرشتوں نے انسانوں کے خلیفہ بنائے جانے کے بارے میں اعتراض تو نہیں، البتہ 2 ایسی باتیں کہیں کہ یہ آدم اور اس کی اولاد تو زمین میں دنگا فساد پھیلائیں گے، لڑائی کریں گے، تیری تسبیح اور تیری تقدیس اور تیرا ذکر کرنے کے لیے ہم فرشتوں کی جماعت موجود ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب پروردگار عالم کی طرف سے یہ فرمایا گیا تو فرشتوں پر ایک خوف طاری ہو گیا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو گئی ہو، ہم نے تخلیق آدم پر اعتراض کیا ہے، اور پروردگار عالم فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو کہیں ہمارا رب، ہمارا پروردگار ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس خوف کے آتے ہی فرشتوں نے عرش الہی کے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ تو پروردگار عالم کو فرشتوں کی یہ عاجزی اور یہ عرش الہی کے آس پاس خوف خدا سے اور عاجزی کے ساتھ چکر کاٹنا اتنا پسند آیا، ارشاد ہوا کہ جاؤ زمین پر اترو، اور جس طرح عرش کے ارد گرد تم نے طواف کیا ہے، زمین پر بھی میرا ایک مکان بناؤ۔ تو فرشتوں نے آ کر اس جگہ کی نشاندہی کی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جس جگہ فرشتوں نے نشاندہی کی تھی اسی جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ بیت اللہ شریف کی پہلی تعمیر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے سر انجام دی گئی۔ پروردگار عالم کی طرف سے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو میرا گھر کعبہ شریف بنے گا، نسل آدم میں سے جو کوئی گناہگار میرے گھر کے ارد گرد طواف کرے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ جس طرح فرشتوں کو معافی مل گئی، ایسے ہی درود و سلام پڑھیے۔ ایسے ہی ابن آدم کو بھی کعبہ شریف کا طواف کرنے پر معافی مل جاتی ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور جب حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے حجر اسود کو ان ہونٹوں سے بوسہ دیتے ہیں تو وہ ان کے گناہوں کو چھین لیتا ہے، ان کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر کے انہیں بوسہ لینے والے کو پاک صاف کر دیتا ہے۔
اور اگر زیادہ ہجوم کی وجہ سے، رش کی وجہ سے حجر اسود کا بوسہ نہ لیا جا سکے تو استلام کہتے ہیں، اس طرح 2 ہاتھ حجر اسود کی طرف کر دیے جائیں اور پھر ان ہاتھوں کو بوسہ دے دیا جائے۔ یوں سمجھو بندہ اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن اگر حجر اسود کی طرف رخ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دے گا تو یوں سمجھے اس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ تو یہ وہ سعادت ہے جو اہل اسلام خوش قسمت حاصل کرتے ہیں اور حج ادا کر کے پاک صاف ہو کر اپنے اپنے وطن کی طرف آتے ہیں۔ پھر جو سفر حج کے دوران انہیں تربیت دی گئی، اللہ پاک حجاج کرام کو اور عمرہ کرنے والوں کو اس تربیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جیسے ہی پاکستان کی سرزمین میں داخل ہوں تو بھول نہ جائیں، بلکہ ان کے ہر وقت ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں ان آنکھوں کو صحیح استعمال کروں، کوئی غلط شے نہ دیکھوں۔ کیوں کہ میں نے ان آنکھوں سے کعبہ شریف کا بھی دیدار کیا ہے اور گنبد خضرا کی بھی زیارت کی ہے۔ اسی طرح منہ سے ہم بولتے ہیں، جب منہ سے کوئی غلط بات نکلنے لگے تو حاجی اور معتمر کو یہ چاہیے کہ فوراً یاد کرے کہ میں اس منہ سے اچھی بات نکالوں، غلط بات، بری بات نہ نکالوں، کیونکہ میں نے ان ہونٹوں کو حجر اسود کے ساتھ مس کیا ہوا ہے۔ تو حجر اسود اس کو یاد دلائے گا کہ غلط نہ بول، ہمیشہ سچی بات بول، سچ اور حق کی بات بول۔ اسی طرح استلام جب کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ ان ہاتھوں کا صحیح استعمال کرو جو اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ ان ہاتھوں کو تو نے حجر اسود کی طرف کر کے ان کا بھی بوسہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ تربیت کا ایک انداز، اسلام ہمیں ایک تربیت یافتہ مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم ایک ہجوم کی طرح پھر رہے ہیں، کوئی نظم و ضبط نہیں ہے۔ جتنا ڈسپلن کا درس ہمارے دین نے دیا ہے وہ اور کسی جگہ پر آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر اس پہلو کی طرف بھی غور فرمائیں کہ مختلف علاقوں کے لوگ حج کے دوران اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا گیا کہ وہاں کعبہ شریف کے اندر، مکہ شریف میں جن کو تم سلام دعا کرتے ہو، ان سے پیار محبت کے ساتھ مناسک حج جن کے ساتھ ادا کرتے ہو، وہ بے شک تمہارے خونی رشتہ دار نہیں ہیں، وہ تمہارے دینی اور روحانی رشتے میں بھائی ہیں۔ تو جب ان سے الفت اور محبت کا درس تمہیں مل رہا ہے تو جب آپ اپنے وطن میں واپس آئیں تو اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور اپنے دینی اور روحانی بھائیوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کریں، ان کو بیگانہ نہ سمجھیں، ان کو غیر نہ سمجھیں، ان کو اپنا سمجھ کر صحیح زندگی گزاریں، نہ کسی کو دھوکہ دیں۔ لیکن آج کل اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور الفت کے ساتھ پیش آئیں۔ پھر آپ اس طرف بھی غور فرمائیں، جس طرح فوج ڈسپلن کا نام ہے، اس میں سولجر سے لے کر آرمی چیف تک سب کے سب اس ادارے کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کی نیک نامی کا سبب بننے والے ہوتے ہیں۔
اور فوج میں اگر ڈسپلن نہ ہو تو ملک کا دفاع کرنا اس فوج کے لیے ناممکن ہے. جتنا نظم و ضبط ہوگا، اور الحمدللہ ہماری پاک فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، جس کی تربیت بھی ایک بہت زبردست انتظام کیا جاتا ہے، اور صبح شام دن رات ہمارے فوجی جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اور جو زیادہ بہادری کا اور غیر معمولی کارنامہ سر انجام دیتا ہے، چاہے وہ افسر ہو یا سپاہی. الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت ہماری فوج نے ایک خوبصورت تمغہ تیار کر رکھا ہے جس کا نام ہے نشان حیدر. وہ اس کو عطا کیا جاتا ہے. 10 خوش نصیب شہداء نے اس وقت تک آج تک نشان حیدر حاصل کیا ہے، اور نشان حیدر جس کو مل جائے وہ یوں سمجھے کہ وہ مولا علی کا پکا غلام ہو گیا ہے. کہ جرأت اور بہادری یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا امتیازی وصف ہے. اللہ اور اس کے رسول نے حضرت مولا علی کو اپنا شیر قرار دیا ہے، اور اللہ کا یہ شیر جس میدان میں اترا کامیاب و کامران رہا، اسلام کا پرچم بلند کیا. اور آج قیامت تک اہل اسلام اور اہل ایمان کے دلوں کو گرمانے کے لیے مولا علی کا نام ہی کافی ہے. حضرت علی شیر خدا کا نام نامی اسم گرامی زبان پر آتا ہے تو حضرت تمام صحابہ کرام کی محبت جاگ اٹھتی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں جاگ اٹھتی ہے. ساری کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کو سب سے زیادہ طاقتور مانتی ہے، ہم مانتے ہیں. ذرا اس طرف بھی توجہ فرمائیں. حضرت علی شیر خدا کی بڑی شان ہے. آپ طاقت کا پہاڑ ہیں، آپ زور اور دبدبے اور جذبے کا ناقابل شکست پہاڑ ہیں، لیکن اس کی بہادری اور اس کی طاقت کا کیا عالم ہوگا جسے حضرت مولا علی سب سے زیادہ بہادر کہہ رہے ہوں. اور حضرت علی شیر خدا کی زبان جب حرکت میں آتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کے تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ ثابت قدم رہنے والے اور سب سے زیادہ بہادر ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں. یہ حضرت مولا علی ان کی شان بیان فرما رہے ہیں. تو جب حضرت علی شیر خدا کا ذکر آتا ہے، آپ کی جرأت اور بہادری کا ذکر آتا ہے، تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ایک نئی امید پیدا ہو جاتی ہے. مظلوم کو ایک سہارا مل جاتا ہے، اور وہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا اسے حوصلہ مل جاتا ہے. تو جس فوج میں ڈسپلن زیادہ ہوگا وہی کامیاب رہے گی. اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فوج ہمیشہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہے گی انشاءاللہ. ہمارے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور انشاءاللہ رہے گا. تو اسی طرح آپ توجہ فرمائیں حج کی طرف. حج بھی ہمیں فوجیوں جیسا نظم و ضبط سکھاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنی مرضی سے، جس طرح فوجی کو جب کاشن ملتا ہے تو وہ فوراً اس کو اوبے کرتا ہے، اسی طرح 5 دنوں کے اس حج کے دوران حاجی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. وہ فوجی ڈسپلن کی طرح مینا میں پہنچتا ہے، مینا سے عرفات میں پہنچتا ہے، عرفات سے مزدلفہ میں، مزدلفہ سے پھر واپس مینا میں، اور یہ پورے کا پورا 5 دنوں کا یہ عبادت کا دورانیہ یہ ہمیں فوجی ٹریننگ دیتا ہے. ہم اس میں اپنی تاخیر اور تقدیم نہیں کر سکتے. میدان عرفات یہ رکن اعظم ہے حج کا.
میدان عرفات میں وہاں پہنچنا ضروری ہے، ورنہ حج نہیں ہوگا، سرے سے نہیں ہوگا۔ تو اس طرح، اور یہ نماز دیکھ لیں، یہ نماز بھی ہمیں فوجیوں کی طرح تربیت سکھاتی ہے۔ امام صاحب سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اب ایک امام کی موجودگی میں دوسرا بندہ آگے نہیں آ سکتا، چاہے وہ جتنا بڑا مرتبے اور مقام میں بلند ہی کیوں نہ ہو۔ مصلی رسول پر ایک وقت میں ایک ہی بندہ کھڑا ہوگا، یہ ہے نظم و ضبط یا نہیں ہے؟ پھر دیکھ لیں صف بندی ہوتی ہے، اور یہ ایک روحانی صف بندی ہو گئی، لوگ اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ گئے، اور سب کوئی بات نہیں کر رہے، کوئی دنیا کا کام دھندہ نہیں کر رہے، کوئی سوچ و بچار نہیں کر رہے، سارے کے سارے اس انتظار میں ہیں کہ کب اقامت پڑھی جائے اور ہم نماز شروع کریں۔ سب لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور نماز کے انتظار میں رہنا یہ ایک روحانی عمل ہے۔ اس وقت یوں لگتا ہے جیسے لوگوں کی اس صف بندی پر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، کیونکہ یہ سب لوگ اب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہ کتنا ایک روحانی ماحول ہے۔ جب بندہ نماز کی حالت میں ادھر آتا ہے تو الحمدللہ یہ کیفیت اللہ سب کو عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اپنے استادوں کی برکتوں سے، اپنے پیر و مرشد کی برکتوں سے، اپنے بزرگوں کی تربیت کی برکت سے یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ سب کو عطا فرمائے۔ اقبال نے اس لیے فرمایا تھا، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ تو جب آپ نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، گھڑی کی سوئی سیکنڈوں والی چل رہی ہے، منٹوں والی چل رہی ہے، آپ سب ایسے ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا، کوئی دھونس اور اپنا حکم نہیں چلا سکتا۔ مسجد میں آیا ہے تو اپنی جگہ پر وہ آرام سے بیٹھ جائے اور نماز کی جماعت کا انتظار کرے۔ وہ انتظار نہیں ہے، وہ تو اللہ کی رحمت اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ باقی انتظار ہم بڑا مشکل سے کرتے ہیں، گاڑی کا انتظار کرنا ہو، کسی میٹنگ کا انتظار کرنا ہو، شادی کا انتظار کرنا ہو، کھانے کا انتظار کرنا ہو، آپ دیکھتے ہیں وہ انتظار بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بندے کو غصہ آ جاتا ہے، یہ ان لوگوں نے ہمیں بلا لیا ہے، ٹائم پر کھانا نہیں دے رہے، ٹائم پر گاڑی نہیں آ رہی ہے۔ کچھ لوگ غصے کا اظہار کر لیتے ہیں، کسی کو صبر آ جاتا ہے، کئی خیر سے دو ہاتھ آگے چلے جاتے ہیں، وہ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی زبان کو گالی سے بچانا یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن وہ باہر کا انتظار وہ ہمیں اذیت دیتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے۔ لیکن جب بندہ مومن وضو کر کے اللہ کے گھر میں مسجد میں آ جائے اور جماعت کے کھڑے ہونے کا انتظار کرے، وہ انتظار اسے اذیت نہیں دیتا، اس کو تو رحمت عطا فرماتا ہے۔ وہ جتنی دیر مسجد میں رہے گا، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، اور اگر کوئی ضروری کام ہو تو آپ نماز ادا کرنے کے بعد باہر جائیں، ورنہ جتنے ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ خواجہ پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ جب تونسا شریف سے آتے تھے قبلہ عالم غریب نواز کی بارگاہ میں، اس وقت ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے، سفر بھی سواریوں پر، گھوڑے خچر اونٹ پر ہوتا تھا، دریاؤں کو بھی وہ تیر کر یا کشتیوں کے ذریعے عبور کرتے تھے۔ البتہ کئی مختلف جگہوں پر ہوٹلوں کی بجائے سرائے بنی ہوئی ہوتی تھی، وہاں مسافر رات کو بسر کر لیتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے جتنے بھی بزرگان دین کے تذکرے پڑھے ہیں، اگر وہ حج کے سفر پر جاتے یا کسی درویش کی زیارت کے لیے جاتے یا اپنے پیر خانے میں جا کر حاضری دیتے، تو وہ لوگوں کے گھروں میں رہنے کی بجائے اللہ کے گھر میں رہتے تھے، مسجد میں جا کر ڈیرا لگاتے تھے۔ تو مسجد سے پیار رکھنا یہ مومن کی نشانی ہے۔
اور قبلہ عالم غریب نواز جب خواجہ شاہ سلیمان تونسوی کو آپ کو زیارت کرواتے تھے اور بعد میں فرماتے تھے روہیلا یہ وظیفہ مجھ سے لے لو اور فلاں مسجد میں جا کر اللہ اللہ کرو، تو وظائف کے لیے بھی مسجدوں کا رخ کیا جاتا تھا۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہمیں نماز کے انتظار کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ایک اور حدیث پاک بھی سن لیں، پہلے بھی آپ کا دل خوش ہو گیا ہوگا اس فقیر کی باتیں سن کر، اور اب اس حدیث پاک کو سن کر حضور کی برکت سے آپ کے دل میں خوشیوں کا ایسا انداز ہوگا کہ سارے دنیا کے غم بھول جائیں گے۔ اور وہ حدیث پاک کیا ہے؟ سرکار کا ارشاد پاک ہے، مفہوم یہ ہے حدیث پاک کا کہ اگر کوئی مسلمان ایک وقت کی نماز پڑھ لے اور اگلی نماز کے انتظار میں رہے، مثلا جنہوں نے فجر پڑھی، فجر کے بعد دنیا کے کام دھندے بھی کرتا رہا، دفتر میں بھی بیٹھتا رہا، دکانداری بھی کی، سفر بھی کیا، محنت مزدوری بھی کی، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ نے مجھے فجر عطا فرمائی ہے، تھوڑے گھنٹوں کے بعد میں جمعہ کی نماز کے لیے بھی مسجد میں جاؤں گا، تو سرکار فرماتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنے والے کو پورے وقت نماز کا ثواب ملتا ہے۔ وہ بے شک دنیا کا کام کرتا رہے، اس کا نامہ اعمال میں نماز کا ثواب جاری و ساری ہے۔ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار بھی عبادت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی آیا کریں، دوڑ کر آیا کریں۔ دوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جناب بھاگ کر آئیں، بلکہ انتظار کر کے آئیں اور بڑی تیاری کے ساتھ آئیں، سستی نہ کریں، سستی نہ دکھائیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر حاضری دیں، اور جیسے ہی آپ کا سر سجدے میں جائے گا اللہ پاک آپ کو اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔